رحیم خواتین و حضرات، اس وقت آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے اور میں اس وقت ہوں ایک بہت خوبصورت جگہ پہ سوات میں. اس جگہ کا نام ہے پلوکا ولیج ہے. یہ جو ہے یہ کلام سے کوئی 17 کلومیٹر آگے ہے اور اس سے اگر آپ 17 کلومیٹر اور آگے جائیں تو ماؤنٹن لیک ہے جو کہ خوبصورت مقام ہے. وہاں پہ کیمپنگ سائٹ بھی ہے. میں نے آج صبح وہاں کا وزٹ کیا ہے. آج کی اس جو وی لاگ ہے اس کا مقصد ایک سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں اس پہ بات کرنی ہے. میرے ساتھ آج یہ جو پروجیکٹ ہے رینبو کاٹیجز کا جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں اس کے جو روح رواں ہیں جن کا یہ آئیڈیا تھا اور جو آسٹریلیا کو چھوڑ کے پاکستان میں آئے آج سے کچھ سال پہلے، اور ان کا جو ایک آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اکاموڈیشن ہو پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ٹورزم کو فروغ دے سکیں اور جو پاکستان کے اندر سے ٹورسٹ آتے ہیں، پاکستان کے باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں، اس علاقے کو دیکھیں، انجوائے کریں اور ان کے لیے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اکاموڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے موجود ہو. تو میں ویلکم کرتا ہوں ابرار شاہ صاحب کو. ابرار شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ آپ کو آسٹریلیا میں آپ نے ساری عمر گزاری، اوریجنلی آپ تلنگانگ سے ہیں، تو کیسے آپ کو خیال آیا اور یہ بھی بتائیں کہ شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں، یہ کانسیپٹ کیسے آیا، کیسے آپ اس کو ڈیولپ کر کے اسٹیج پہ لے کے آئے؟ السلام علیکم جی. ایکچولی میں تو 15-16 سال سے اس ایریے میں آ رہا ہوں. تو 2007 میں جو پرابلم میری ہوٹل تھی یہاں پہ، تو یہ لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، تو ان لوگوں کی محبت مجھے کھینچ لائی. اور یہ بڑے ریموٹ ایریاز ہیں، یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہیں. خاص کر آپ اگر کلام سے ماؤنٹن جاتے ہیں نا تو راستے میں کوئی واش روم، ٹوائلٹ، مسجد کوئی اس طرح کے نہ. آپ دیکھ کے آئے ماؤنٹن میں کیا حال ہے. بالکل. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن مجھے یہ لگا کہ یہاں پہ کوئی سہولت ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے عائشہ بہن کی جگہ تھی، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمیں دی اور ہم نے یہ 16.5 کنال میں جگہ میں جو ہے یہ پروجیکٹ کھڑا کیا ہے. اسے 4 سال لگے ہمیں. تو دیٹ واز ناٹ ایزی جاب. وی ڈڈ ویری ہارڈ ورک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پیسہ بھی ہمیں 3 گنا 4 گنا زیادہ لگانا پڑا. اگر کلام ریموٹ ایریا یہاں کوئی سہولیات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے جیسے کوئی آپ کسی ایسے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہیں. اچھا، بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اس وقت میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا بہت زبردست سیٹ اپ ہے. کیا کیا سہولتیں اس وقت موجود ہیں؟ ہمارے وہاں سے اگر آپ شروع ہوں تو اگلے سال، ابھی تو ہم بہت لیٹ شروع کیا ہے کیونکہ ہمیں ٹائم بہت لگا ختم کرنے میں. ہمارے اصل میں پروگرام میں تھا کہ ہم جو ہے اس کو سیزن سٹارٹ ہوگا عید کے بعد تو ہم شروع کریں گے رمضان کے بعد نا، لیکن وہ نہیں کر سکے. کچھ پرابلم سے یہاں پہ اتنے جلدی چیزیں پہنچانا، بندے ملنا بڑا مشکل تھا. تو بیریا اسلام آباد میں نے ہماری بڑی ہیلپ کی اور انہوں نے کافی ہیلپ کی، تب ہمارا ہوا. ادروائز یہاں کو کام کا بندہ ہی نہیں ملتا نا کہ جس طرح کا میں بنانا چاہتا تھا، جو میرا آئیڈیا تھا. اس لیے ہمیں پرابلم رہی، چیزیں پہنچانا وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا. ابھی انشاءاللہ وہاں سے شروع ہو اگر ہوں تو فرام دا اسٹارٹ. یہ پارکنگ آپ نے دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں جو ہماری گاڑی وائٹ گاڑی کھڑی ہے، جو ہمارا بورڈ ہے وہاں نیچے ہمارا شنواری کا پروگرام ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. سردیوں میں جو برف ہوتی ہے تو نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہمارا کچن ہے، بہت بڑا اوپن کچن ہے. ٹھیک ہے. آپ جب بھی جو اس کا دل کرتے ہیں ہم کہتے جا کے دیکھیں کہ یہ صاف ستھرا کچن، وہ بھی صاف رکھیں گے اور لوگ بھی جا کے دیکھیں ان کو مطمئن ہو. پھر میل سٹنگ روم ہے، یہ فیملی سٹنگ روم ہے. پھر یہ جو ہے ڈرائیورز وغیرہ کے لیے اور ہمارے ریزیڈینشیل اس کے لیے. پھر آگے ہرٹس شروع ہو جاتے ہیں. 2 بیڈ روم کے یہ ہرٹس ہیں نا. ٹھیک ہے. ہر ہرٹ میں 2 بیڈ روم. یہ ٹوٹل کتنے؟ یہ تقریباً 12 ایکٹیو ہیں نا. 12. ہاں جی. لیکن ایک آخری وہ بن رہا ہے تو وہ موسٹ پرابلی آئی ول کیپ اٹ فار مائی سیلف. میرے اپنے جو ذاتی کسٹمر آئیں گے یا ہم خود اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہاں اگر آپ آ جاتے ہیں تو ادھر یہ ٹک شاپ ہے، انٹرنیشنل لیول کی ٹک شاپ ہے. آپ نے دیکھ لیا ہر چیز. یہ فاسٹ فوڈ ہے، اس میں پیزا، کافی، ایوری تھنگ ول بی اویلیبل ویری سون. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی اب سردی کا یہ سیزن تو آلموسٹ آف ہے. تو سردیوں میں یہاں بہت بزی ہوتا ہے کیونکہ آگے راستہ پھر بند ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ سنو فال دنیا کی خوبصورت ترین سنو فال ہے. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا آگے پلوگا گاؤں ہے، وہاں اس کے آگے پھر راستہ نہیں ہوتا، بلاک ہو جاتا ہے سب. وہاں پہ ایک فارسٹ ہے. یا فارسٹ ہے. تو یہ سہولیات جو ہے نا
برف کے ٹائم پہ ہمارے پاس ہی ہوں گی. ہم اس کو ہیٹنگ سسٹم اس کا کر رہے ہیں دونوں اس کا. اس کے علاوہ یہاں کچن ہم یہاں لے آئیں گے. ادھر چھوٹا کچن ہے تو گرم رہے گا, اس میں ہم فاسٹ فوڈ ہی کریں گے, دوسرا بھی کریں گے. تو یہ کافی سہولتیں ابھی یہ آپریشنل ہے ماشاء ابھی وی آر اسٹل ٹرائی ٹو پرووائڈ. اس کے علاوہ مسجد, لیڈیز مسجد, مسجد بھی ہے ابھی, نماز واش روم آپ نے دیکھیں صاف ستھرے, اس طرح کے صاف ستھرے آپ کو پورے پاکستان کے جو پبلک ایریا وہاں نہیں ملیں گے, وہاں پہ نہیں ملیں گے. اچھا یہ میں بتاؤں کہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں, انویسٹ کریں. اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں ہمارا اثاثہ ہیں, وہ ہیں. تو کیا جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا کچھ سہولیات دی ہیں؟ عمران خان صاحب نے, ہم ان کے ویژن کے ساتھ ہی آئے تھے جی بیسک تو, اور ان کو 2013 میں بھی وہ ہوپ ہمیں نظر آ رہی تھی. 2013 میں میں فیملی لے کے آسٹریلیا سے آیا ووٹ ڈالنے کے لیے. ابھی 2018 میں پھر آئے, اپنی دوست یار فیملی ان کے لیے فائٹ کی, ان کے لیے بڑا ہم نے کیا. لیکن ہمیں کوئی ریٹرن اوورسیز پاکستانی کو وہ کہتے ہیں لیکن کیا کچھ نہیں انہوں نے ابھی تک. مطلب ہے کہ صرف باتوں کے حد تک ہے. جو پرومسز تھے, جو پلیجز تھے, وہ ان ٹرمز آف پالیسی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے. یہاں پہ سب گنڈے, ڈاکو, چور, میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, جو انتظامیہ بیٹھی ہے ان کے پاس, ان کو پتہ چل جائے گا اوورسیز پاکستانی ہے, وہ اگر عام بندے سے 100 روپے مانگیں گے تو آپ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں. مطلب ایک بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے مجھے. ابھی میں آپ مثلا یہ زیادہ پورٹل میں بھی ڈال چکے ہیں سب کچھ کا, لیکن کسی کو سب سوئے ہوئے ہیں. مطلب سمیت سارے عملہ ہی سویا ہوا ہے. مطلب انتظامیہ نے بجائے مدد کرنے کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. رکاوٹیں نہیں, ٹارگیٹ کیا ہمیں دہشت گردوں کی طرح بھگانے کی کوشش کی. درد دہشت گرد, پھر کبھی بائر بن کے آ جاتے ہیں, کبھی ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, کبھی پیسے کی صورت میں, اور کبھی کو کیا بس. تو آپ کو مطلب صوبائی حکومت کو بھی اور فیڈرل حکومت کو بھی یہ آپ کا پیغام ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں, فیسیلیٹیٹ اور پروٹیکٹ کریں. مین چیز یہ کہ پروٹیکٹ. آپ دیکھیں نا کہ جنگل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے مافیاز ہیں جن کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. پولیس والے ہیں یا متعلقہ DIG ہے, وہ آپ کے ساتھ آ کے پرسنل لے لیتا ہے, تو وہ تو کل آپ کو اور بھی کیس کرا سکتا ہے. ادھر آپ پہ ڈرگ ڈال سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ تو کدھر جو ہے نا, ہم تو ادھر ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ, بیٹھے ہیں, لیکن عام بندہ تو ان کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ تو بیچارہ بھاگ گیا. ایک اچھے ارادے کے ساتھ ملک کی خدمت کے جذبے سے آئے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے اور ہماری فیڈرل حکومت ہے اس کو کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ جو کہتے ہیں نا امریکہ والے ڈو مور, ان کو ڈو مور کرنا چاہیے. ڈو مور نہیں, انہوں نے کچھ they haven't started yet, so what they can do more. They haven't even started yet. ابھی انہوں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا. تو انہوں نے تو اوورسیز کے لیے علیحدہ یہاں پہ سسٹم, اوورسیز پاکستانی. میں آپ یقین کریں 4-5 میرے پاس انویسٹر ہے جو آنا چاہتے ہیں, لیکن میں ان کو اسٹاپ کر دیا. ڈونٹ کم ہیئر until they facilitate you, they give you these bloody things, or they remove this. جب ان کو پتہ چل گیا, میں نے بتایا یہ تھگز آپ کے بیٹھے, DIG ہے, کمشنر ہے, یہ جتنے بھی آفیسرز ہیں, انتظامیہ ہیں, یہ منتھلی اکٹھی کر رہے ہیں, یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, بتایا ہے. اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے, وہ وہیں بیٹھے ہیں, تھریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان از سلیپنگ. اور فیڈرل اور یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ گورنر کو صاحب کو بھی پتہ ہے, KPK کے گورنر کو بھی پتہ ہے, اسپیکر صاحب کو بھی پتہ ہے, اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ ہے. تو کچھ, اور ایک جو ہمارے ڈاکٹر حیدر علی خان ہیں MNA کے علاوہ, اور AC جو ہمارا متعلق ہے, وہ انہوں نے ہمارے لیے اسٹینڈ لیا اور ہماری ہیلپ کی. ادروائز یہ سب نے ادھر ایک مافیا ادھر آئے, بڑا مطلب ہے کچھ لوگوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن میجورٹی نے آپ کے لیے ہرڈل کھڑی کیا بجائے تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے. آپ نے سنا اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے, پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی جب انویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا سیٹ اپ یہاں پہ بنایا گیا ہے, تو اس پہ ان کی ریزرویشنز ہیں, کنسرنز ہیں کہ انتظامیہ اور بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی بھی بگڑی ہوئی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, اور وہ بجائے کرپٹ ہے, اور بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رکاوٹ کھڑے کرتے ہیں, ان سے بتا مانگتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ نے اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں؟ ایکچولی آئی ایم ڈسہارٹیڈ. سیدھی سی میں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی تھی. یہاں میں نے 4 اسٹار ہوٹل بنانی تھی, اوورسیز نے جو مطلب اوورسیز ٹورزم لے کے آنا تھا, فارن ٹورزم کو لے کے آنا تھا, اور کافی ہم اس پہ ورک بھی کر رہے تھے, لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں کرتا کہ یہاں پہ کچھ آپ اس سے آگے نہیں جانا چاہتے. آگے نہیں میں اس کو, اور اس کے علاوہ کافی جو ہمارے دوست انویسٹر ان کو میں نے کہا مت لاؤ ادھر, جب تک یہاں پہ یہ صرف باتوں کے حد تک
خان صاحب تسبیح اٹھا کے بیٹھے ہیں, تسبیح نہیں ڈنڈا اٹھانا پڑے گا اس مافیا کے لیے, وہ ڈنڈا وہ اٹھا رہے ہیں, 3 سال سے تسبیح لے کے بیٹھے ہیں. بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ چیزوں میں امپروومنٹ آتی ہے تو فردر انویسٹمنٹ ہوگی, اگر امپروومنٹ نہیں آئے گی تو آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے. بلکہ میں اس کو بیچ کے بھی جاؤں گا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے بنانے کی. اور ان کو میں بتاؤں گا اپنے سب دوستوں کو کہ مت آؤ ادھر, یہ سب باتیں ہیں ان کی, سب یہ جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے. یہاں پہ کوئی اوورسیز پاکستانی کے لیے اسپیشل کوئی ہمارے لیے کنسیشن نہیں ہے کوئی. اور ابھی میں آیا ہوں, کوئی انسینٹیو نہیں ہے, کوئی انسینٹیو تو کوئی نام ہی نشان نہیں ہے کہ میں ابھی میرے پاس آئی فون تھا تو وہ 1.5 لاکھ ادھر دے کے آیا, وہ 40,000 ان کو ادھر ٹیکس دیا ہے یوزڈ فون. یہ ہمیں اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, بلاتے ہیں اوورسیز پاکستانی آ جاؤ انویسٹر بلاتے ہیں, ادھر کچھ بھی نہیں ہے, ادھر الٹا میں ٹارگیٹ کر. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس میں جو آپ کے پر نائٹ کی چارجز ہیں وہ کیا ریزنیبل ہیں, لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی ہے؟ 7,500 یہ تو عام, یہ کلام میں آپ چل جائیں ویکینڈ پہ گندی سی گندی ہوٹلیں جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ 45,000 45,000 روپے بھی لیتے رہے ایک نائٹ کا. تو ہم نے تو یہ 4 اسٹار آپ دیکھیں 5 اسٹار 4 اسٹار سروسز دی ہوئی ہیں, اور 7,500 میں ایٹ دا مومنٹ. لیکن نیکسٹ ایئر ہم جب دیکھیں گے اگر ہم رہے, ہمیں کوئی مزید اگر مسائل نہ ہوئے, اگر ہم سیل آؤٹ کر کے بھاگ نہ گئے تو پھر وہ جو اگلا آئے گا وہ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ یہ نا بڑی ہمیں جو ہے ابھی ہم اپنے دوستوں سے یا ادھر سے جو آئے انویسٹمنٹ لے کے آئے, ان سے بھی ان کے سامنے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ تو بڑا شوق تھا پاکستان جانے کا, جاؤ. تو کم از کم ہمارے وہاں پیسے سیف تو ہے نا, ہمیں کوئی وہاں تنگ تو نہیں کرتا, کوئی پولیس والا کوئی انتظامیہ آ کے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا. تو ہم اپنے اس ملک سے وہ بہتر ہے پھر. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ عمران شاہ صاحب. کوئی مسئلہ نہیں. اور عجیب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ سر آپ کی آپ نے زمین بیچی اور آپ نے ان کو انوائٹ کیا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب ہمارا 15 سال سے بہت پرانا دوست تھا, اسی وجہ سے یہ ادھر آئے اور ایک جنگل میں جگہ اس کو ہم نے فروخت کیا تو اس نے ادھر ایک اچھا سیٹ اپ بنایا. اس وجہ سے ہمارے اور زمین بھی بہت ہائی لیول پر وہ اٹھ گئی. فائدہ ہوا, بچے بھی بہت سارے غریب بچے اس میں کام کرتے ہیں, لوگوں کو روزگار ملا. اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی اوورسیز پاکستانی ادھر آئیں اور کام کریں. ہاں جی. تو آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی آئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ KPK گورنمنٹ پر زور دیں گے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو سیکیورٹی دے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو پروٹیکٹ کرے؟ ہم تو زور دیتے ہیں لیکن ہمارا مانے گا کون؟ ہمارا تو اتنا اپروچ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ تو ہے کہ بھائی اوورسیز پاکستانی کو اپروچ یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن ہمارا اپروچ تو ادھر تک نہیں ہے نا. ہاں جی, بہت شکریہ جی. یہ حاجی صاحب جو ہیں, پورا نام کیا بتایا؟ شاہ نظر خان. شاہ نظر صاحب, حاجی شاہ نظر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں, یہاں سے ان کی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں, زمینوں کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور آس پاس مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں. اور میرے ساتھ جناب خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپریشنل مینیجر ہے. تو آپ کیا کہیں گے جی, اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی, میرا گورنمنٹ سے تو یہ اپیل ہے اور پیغام ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ جو ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرے. اسپیشلی یہاں پہ روڈ کا بہت بڑا ایشو ہے, جو اٹس ناٹ ایزی ایکسیس ٹو گیٹ ہیئر. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور ہمیں جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں ڈسکریج کیا گیا ہے, ناٹ انکریج, کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ آپ فوراً سے لے کے آئیں یہ, اور بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں, اور ڈسکریج اور ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آ کے. تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور چونکہ ہم نے یہاں پہ اتنا اچھا انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کیا ہے رینبو کاٹیجز پہ, تو میں تو گورنمنٹ سے یہی ہوپ بھی ہے اور امید بھی ہے اس کو کہ ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور آپ نے عمران شاہ صاحب کی باتیں سنی, خرم صاحب کی باتیں سنی. حاجی شاہ نظر صاحب ہیں, یہ یہاں کے لوکل ہیں جو کہ بڑے خوش ہیں کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں کہ مزید لوگوں کو آنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے جو یہاں کی زمینیں ہیں ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اینڈ پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو میں نے آبزرو کی ہے, یہاں پہ انہوں نے صفائی کا بہت زبردست سسٹم رکھا ہوا ہے. رومز کے اندر بہت زبردست فیسلٹیز ہے, ہر طرح کی یہاں پہ سیکیورٹی ہے. یہاں پہ آس پاس وائلڈ لائف بھی ہے, یہاں پہ جو ہے ریچھ ہیں, بندر ہیں. خیر میری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی, لیکن یہاں پہ ہے. ہائکنگ کے لیے یہاں پہ کافی ٹریکس ہیں, فارسٹ ہیں, ووڈ ایریا ہے, آئی بیکس ہیں یہاں پہ.
जो मारखोर जिनको कहा जाता है उर्दू में। और जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत टाइडी रखा हुआ है, क्योंकि शाह साहब ख़ुद ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे स्टैंडर्ड रखा हुआ है हाइजीन का और फूड का और खाने का, नमाज का। पाकिस्तान में पहला रेस्टोरेंट है जिसमें सरसों का तेल यूज़ होता है। जी, सरसों का तेल, ये खुद बड़े जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, और हमें जो है इन्होंने बड़ी लुक आफ्टर की है। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की आगे जाके, वो जो माउंटेन लेक पे, वहाँ पे जो गंद फैलाया है लोगों ने, खुदा के लिए मुल्क आपका है, जब यहाँ पे आते हैं तो ये लोकल लोग भी कंप्लेन करते हैं। ये कंप्लेन जो है, जब आप कहते हैं ना कि रोड बन जाए, तो मुझे फ़ियर ये है कि जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं करते। जी हाँ, तो गवर्नमेंट को भी उस पर करना चाहिए, और जो लोग आते हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि ये मुल्क आपको अपना है, आप ख्याल रखें। तो जी हाँ, तो आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।